کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. میں میری جو کتاب لکھتا ہوں سب سے پہلے یہ دعا لکھ دیتا ہوں، کم سے کم بھائی مسلمان ایک مرتبہ تو پڑھ لے، یہ نیکیاں کبھی نہ کبھی تو کام لگے گی اس کو. آسان کر دیا، گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتا دیے، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتا دیے. تو آپ حضرات سے میری درخواست ہے اپنے دماغ میں ذرا جی بھی بڑھا دو. کیا ہمیں مولانا تھانوی کی طرح بننا ہے؟ نہیں. مولانا رشید احمد گنگوہی کی طرح بننا ہے؟ نہیں بھائی نہیں. مولانا الیاس صاحب کی طرح بننا ہے؟ نہیں. ہمیں مولانا یوسف صاحب کی طرح بننا ہے؟ نہیں. مولانا عمر صاحب پالمپوری کی طرح بننا ہے؟ نہیں. عبد القادر جیلانی کی طرح بننا ہے؟ نہیں. کہ جنید بغدادی کی طرح بننا ہے؟ نہیں. اور پیچھے جاؤ، حسن بصری کی طرح بننا ہے؟ نہیں. کس کی طرح بننا ہے؟ ہمیں ابو بکر اور عمر کی طرح بننا ہے. آدمی سوچے وہ اور کام شروع کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کرے. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو. اور ہمارا یہ دعوت کا کام چل رہا ہے. جگہ جگہ ہماری مسجد اور جماعتیں بیٹھتی ہیں، جگہ جگہ ہمارے جوڑ ہوتے ہیں، جگہ جگہ ہمارے مشورے ہوتے ہیں، جگہ جگہ ہمارے ساتھی آتے ہیں. کبھی جو ہے جماعتیں بھی نقل و حرکت کرتی ہیں، یہاں بھی جماعتیں آتی ہوں گی یہاں، تو اس کے اندر اپنے آپ کو داخل کرو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جھوٹا موٹا بھی جماعت کے ساتھ لگ جائے گا تو بھی اللہ اسے قبول کر لے گا. یہ میرے ابا فرماتے تھے. میرے ابا کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے. کہتے تھے کہ جھوٹا موٹا بھی چلے گا نا اندر جماعت کے ساتھ تو بھی اللہ اسے قبول کر لے گا. ایک آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت میں تو غفلت کے ساتھ چلتا ہوں. تو ابا نے کہا کہ غفلت کے ساتھ چل اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگ، اللہ ایک دن اخلاص دے دے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اب جو ہے 5 منٹ تو میں آپ کے ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں. وہ ہدیہ یہ، اس ہدیے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. کیا نام ہے بھائی؟ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اور وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارا بیان سن رہا ہے 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. کتنی مرتبہ بھائی؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو انشاءاللہ روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے. 31 محل روزانہ. اور وہ محل ایسے تیار ہوں گے جو اللہ تیار کرے گا. کوئی انکم ٹیکس کا فکر نہیں، سیل ٹیکس کا فکر نہیں، کوئی ڈاکو پیچھے آئے گا نہیں. گارے اتنے آپ اگر بنگلور میں ایک بنگلہ لے لو تو ڈاکو پیچھے پڑ جاتے ہیں، انکم ٹیکس والے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہاں روزانہ 31 بنگلے تیار ہوں گے. یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عمر روزانہ تو جو ہے یعنی تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، 10 مرتبہ، ایک محل جنت میں تیار ہو جائے گا. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں گا ایک محل جنت میں تیار ہو جائے گا تو میں تو بہت محل بناؤں گا، بہت محل بناؤں گا. آپ نے کیا فرمایا؟ بنا جتنی طاقت ہے اتنی. حضرت بہت بناؤں گا. بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو بنگلور والا آپ لوگ بھی بناؤ گے انشاءاللہ روزانہ. میں کہتا ہوں بنگلور میں آپ لوگوں نے بہت پراپرٹیاں بنا لی، بنائی نہیں بنائی؟ اب جنت میں پراپرٹی بنائیے. یہ جنت میں پراپرٹی بنانے کا 90 نسخہ ہے بغیر محنت کے. اچھا ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے، 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، 20 مرتبہ پڑھ لیا، 25 مرتبہ پڑھ لیا. اللہ کے ذات سے پڑھتے ہی فوراً تیار. جب حشر کے میدان میں جائیں گے وہ بنگلے خود پکاریں گے اللہ پاک یہ آدمی آیا ہے، اس کے پراپرٹی تو میرے پاس ہے، جنت میں ہے، اس کے پراپرٹی جنت میں ہے. آپ لوگ بناؤ گے انشاءاللہ. یہ
اچھا اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. انسان کی حاجتیں ہوتی ہے نا. کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی, کئی لڑکوں کے مسئلے حل ہو گئے. میں نے کہا یہ وظیفہ ہے فقیر کی طرف سے. ہاں ایک 313 مرتبہ, ہاں 320 مرتبہ پڑھ لو, 350 مرتبہ پڑھ لو, وہ آپ کو اختیار ہے, لیکن یہ کہ 313 مرتبہ کم سے کم ہونا چاہیے. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. میں نے ایک جگہ بیان کیا جب ڈاکٹر نہیں تھی شکاگو میں, اس کا مجھے کچھ سالوں کے بعد فون آیا کہ حضرت میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کیا, میرے تو بہت محل تیار ہو گئے جنت میں الحمدللہ. میں نے کہا بالکل یقین ہے کہ آپ کے محل آپ کے نام کے ساتھ تیار ہو گئے. تو کیا کہتی ہے مولانا کرایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کرایہ وہاں پر؟ میں نے کہا بھی کرایہ تو وہاں نہیں آئے گا, لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ محل تیار کیے ہیں, یہ محل اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اور اس کی شان دے گا. تمہارا کام تو پڑھتے رہنا ہے, پڑھتی رہے اور بناؤ محل. میں نے کہا بناتی رہے. پھر کہا مولانا اتنے سارے محل کیا کریں گے؟ ایک سوال کیا اس نے. میں نے کہا کہ بیٹی فکر نہ کر, تو بناتی رہے. اب کیا کریں گے؟ جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے نا, وہاں جا کر بیٹھ کر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو بنگلور والا آپ لوگ بھی بناؤ گے انشاءاللہ. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے اور یہ میری تصویر ہے. یہ بھی جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. اب سارے مجموعے کو تو ہم دے نہیں سکتے, لیکن یہ ہمارے امام صاحب کو دے رہا ہوں ہدیہ. یہ لو, یہ میری طرف سے ہدیہ. یہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص لوگوں میں تھے. ان کے والد احمد حسین, یہ جو بالکل چہرہ ان کا ملتا جلتا, ہمارے والد صاحب کے ناک کے بال تھے. یہ آتے تھے, رومال ہوتا تھا اور ابا سے ملاقات کرتے تھے. بہت پرانے لوگوں میں احمد حسین. ایک اسماعیل تھے, اب وہ پرانے لوگ چلے گئے, اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے. تو آپ یہ تصویر میں نے ان کو ہدیہ دے دی اور سارا وظیفہ آپ لوگوں کو ہدیہ دے دیا. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. اپنے دماغ میں کروڑوں گنا زیادہ جی بی داخل کر دو دین پھیلانے کے لیے. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. کہو آمین. ورجع مصعب بن عمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدعى المقرئ. وأخرجه الطبراني عن عروة مطولا فذكر عبده صلى الله عليه وسلم الدعوة على الأنصار كما سيأتي في ابتداء الأمر الأنصار إلى آخر الحديث.